شیخ ابو الحسن علی بن سنجاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر دنیا کے سرداروں میں سے ایک ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے تحائف میں سے مخلوق کے لیے تحفہ ہیں۔ الحمدللہ جہاں مدنی مذاکرے میں علم و حکمت کے ڈھیروں مدنی پھول ملتے ہیں، عقائد اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، وہیں امیر اہل سنت ہمیں اپنا مرید بناتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت کا مرید بنتا ہے وہ غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے۔ امیر اہل سنت توبہ بھی کرواتے ہیں، تو جو اسلامی بہنیں مدنی چینل سوشل میڈیا کے ذریعے شامل ہیں وہ بھی بیعت ہو سکتی ہیں۔ امیر اہل سنت مردانہ الفاظ فرمائیں تو آپ زنانہ الفاظ دہرائیں۔ اسلامی بہنوں کو والد یا شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرانہ چھوڑے، اپنے بچوں کو بھی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کروا دیجئے۔ اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے بچوں کے نام، ایڈریس، عمر وغیرہ لکھ کر بھیج دیں تو آپ کے بچوں کو بھی مرید کر لیا جائے گا۔ جو بھی مرید ہونا چاہے، طالب ہونا چاہے، اس نمبر پر اپنا نام، عمر، ایڈریس وغیرہ بھیج دیں۔ جو کسی اور پیر کامل سے مرید ہیں وہ بھی بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت جب فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیر ہی سے مرید رہیں گے، امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جو آپ سے مرید اور طالب ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنا مرید اور طالب کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا۔ اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل مدنی مذاکرہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر، جس میں فیس بک، یوٹیوب پر بھی براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح امیر اہل سنت کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری، اس پر بھی یہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ وہاں یہ سوال موصول ہوا ہے، نام ہے امجد رضا، نشور و فیروز سے ان کا تعلق ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کیا سردی کا عذاب بھی ہوگا جہنم میں؟ جی ہاں، جہنم میں سردی کا عذاب بھی ہوگا۔ ایک حدیث پاک ہے کہ جس میں یہ بھی ہے کہ جب سخت سردی ہوتی ہے بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی سخت سردی ہے، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اے اللہ پاک مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ زمہریر کیا؟ ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک طبقہ ہے، ایک عذاب کا، کہ اس میں ٹھنڈک کی ٹھنڈک ہے، اس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یوں مطلب زمہریر کا بھی عذاب ہے۔ ہاں تو وہ جب اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، وہ جو لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بڑی سخت سردی ہے، یہ کہنے کے بعد جو یہ کہے اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے فرشتوں یہ میری زمہریر سے پناہ مانگ رہا ہے،
یا زمحریر سے میری پناہ مانگ رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو زمحریر سے پناہ دی. اس طرح کا مضمون حدیث پاک میں ہے. تو یوں مطلب یہ کہ جب سردی سخت محسوس ہو نا تو یہ کہہ لینا چاہیے، اللہ کرے کہ زمحریر کی ہم بچ جائیں. اور گرمیوں میں اسی طرح کا ہے، شاید یہ حدیث کا جو آغاز گرمی کے اس سے ہوا ہے کہ سخت گرمی ہو تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ بڑی سخت گرمی ہے، اللہم اجرنی من حر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا. تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ جہنم کی گرمی سے میری پناہ مانگ رہا، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو جہنم کی گرمی سے پناہ دی. یوں مطلب یہ تو وہ جیسے زمحریر کے بارے میں ہے کہ جہنم کا ایک ایسا گڑھا ہے، جہنم میں ایک ایسا گڑھا ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کی ٹھنڈک کی شدت سے کافر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. در منصور کے حوالے سے تو بہرحال یہ کہ یہ ٹھنڈک کا عذاب ہے جہنم میں. اللہ سے ہم ٹھنڈک کا عذاب اور گرمی کا عذاب ہم سب سے پناہ مانگتے ہیں. اس کے سانپ بیچوں سے ہر طرح کے عذاب سے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ کوئی سا عذاب اللہ کا ہم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکیں گے. ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں آقا کے جلووں میں موت آئے کلمہ پڑھتے ہوئے مدینے میں زیر گنبد خضرا جنت البقیع میں مدفن ملے، جنت الفردوس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فیس بک پر مدنی چینل لائیو چیٹ کے ذریعے حافظ عمر فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، سوال کر رہے ہیں کہ لیدر کے موزوں پر مسح کرنا کیسا، اور جرابوں پر مسح کرنا کیا جائز ہے، اور کیا ایسے ساکس جو اندر سے لیدر کے ہوں اور باہر سے چمڑے کے یا کپڑے کے، کیا ان پر مسح کر سکتے ہیں؟ نہیں، مسح کے مسائل ہر موزے پر نہیں ہوتے، وہ کتنا بڑا ہو کیسے کپڑے کا ہو. لیدر کا چل جائے گا، لیدر چمڑے کو بولتے ہیں، بلکہ ریگزین کا بھی چل جائے گا. ریگزین اور چیز ہے، یا یوں سمجھو کہ نقلی چمڑا ہے. وہ اب بہار شریعت میں اس کا ہے مطلب پورا باب، پورا مطلب یہ کہ یہ مفتی صاحب ارشاد فرما دیں شرائط ہیں. جی شرائط ہیں، اور اس پر دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ بھی وائرل ہے کہ کون سی جرابوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں جو سوتی جرابیں ہوتی ہیں ان کے اوپر یہ مسح نہیں ہو سکتا، اور اس کے اور بھی شرائط ہیں کہ کن موضوع کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے. تو بہار شریعت کے دوسرے حصے میں جو موضوع پر مسح کا چیپٹر ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اور دارالفتہ اہل سنت کی جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی تفصیل کے ساتھ اس پر فتویٰ موجود ہے. سوتی میننگ کوٹن کا اور نائلون کے اور اس طرح دبلے پتلے جو ہم پہنتے ہیں نا موزے، ان پر نہیں ہوتا. یہ اس میں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اس کی صورتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. بہار شریعت دوسرا حصہ جلد پہلی دوسرے حصے میں اس کا پورا ایک باب ہے، کب کیسے کس طرح کتنے وقت تک، اور یہ مسا کب کب ٹوٹتا ہے، یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.